ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ میزان پر جب طے ہو جائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی تو پل صراط پر سے کیوں گزارا جائے گا؟ اللہ اکبر. دیکھیں ناظرین، یہ جو آخرت کے مراحل مختلف اس کی جو فیزز ہیں نا، بالخصوص ان میں میزان، پل صراط اور حوض کوثر، ہمیں ان کی حتمی یقینی ترتیب معلوم نہیں ہے کہ پہلا کون سا مرحلہ ہوگا، دوسرا کون سا ہوگا، پھر تیسرا کون سا ہوگا. اس کی مختلف روایتیں ہیں، مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن کتابوں میں کامنلی پہلے میزان کا چیپٹر ہوتا ہے، دین پل صراط کا. اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب بہار شریعت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے انہوں نے میزان کو ڈسکس کیا ہے اینڈ دین پل صراط کو. اب یقینی طور پر وہاں کون سا مرحلہ پہلے ہوگا، کون سا بعد میں ہوگا، اس میں اللہ پاک کی کیا حکمت ہے، یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایک عام حکمت یعنی جنرل حکمت جو ہمیں سمجھ آتی ہے، اور وہ صرف اس معاملے میں نہیں بلکہ آخرت کے تمام معاملات کے ہونے میں ہے، وہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام و مرتبے کو مخلوق کے سامنے ظاہر کرنا. وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا. آپ نے فرمایا ضرور کروں گا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا. میں نے عرض کیا اگر پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا اس کے بعد میزان کے پاس ڈھونڈنا. میں نے کہا اگر میزان کے پاس بھی ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا اس کے بعد حوض کوثر پر ڈھونڈنا، اس لیے کہ میں ان 3 جگہوں میں سے کسی جگہ پر ضرور ملوں گا. ناظرین ذرا تصور کریں اس وقت کیا شان اور بلندی ظاہر ہو رہی ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ گناہگار میزان پر نیکیوں کے کم ہونے کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو رہے ہوں گے، جہنم کی دردناک سزائیں سنائی جا رہی ہوں گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک گناہگار ہے پر میرا ہے، معاف کر دے. اللہ اس مجرم کی سزا معاف فرما کر اسے جنت عطا فرما دے گا. پل صراط پر لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی اپنی رحمت کے سائے میں لے کر گناہگاروں کو بچا رہے ہوں گے. مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں نا، کتنے پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی